بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں فنکشنل انگلش کا کمپریہنشن کا۔ تو میں معاذ یونس، آپ کا انگلش کا ٹیچر۔ تو لیٹ سٹارٹ فرام سب سے پہلے اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیے وہ تھے پریسی رائٹنگ کے بارے میں، کہ مطلب پریسی جونسی ایک اچھی پریسی کو کس طرح بناتے ہیں، اور ایک اچھی پریسی جونسی ہوتی ہے اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جون سے ہم نے دو چیزیں ہیں ان کو پڑھا اس سے پہلے۔ اب جو ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے کمپریہنشن۔ ٹھیک ہے، کمپریہنشن میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ہمیں ایک پیسیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پیسیج میں ہمیں کچھ کویشچن جو ہیں وہ آسک کیے جاتے ہیں کہ یہ پیسیج جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ جو ہیں اس کی آنسر جو ہیں وہ اپنے ورڈز میں دیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بہت اپیرنٹلی ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب اٹس ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ اف یو آر فیملیئر ود دا رولس۔ لائک اب کمپریہنشن کا فرسٹ آف آل مطلب یہ کیا ہے کہ مطلب چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا، کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، کہ لائک ہاؤ سم تھنگ از انڈرسٹوڈ۔ اگر ہمیں کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ڈو ایکسل ان دیٹ فیلڈ اور ان دیٹ پارٹیکولر ایریا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ان یور ایگزامس، آپ کے ایگزام میں کیا ہوتا ہے کہ سیم آپ کا جو سا پیسج ہوتا ہے اسی کی یو آر سپوز ٹو میک اٹ پریسی، اور اسی پیراگراف میں یو ول بی آسکڈ 3 to 4 questions۔ ٹھیک ہے، ایچ کیرنگ 3 marks۔ ٹھیک ہے، اور اب وہ 3 marks میں کیا کرنا، آپ 3 questions ہوں گے ایچ کیرنگ 3 marks، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے 9 marks کے جو ہیں وہ آنسر کویشچن دینے ہوں گے اس کے، اور 11 marks کی جو سی ہوگی وہ ہوگی آپ کی جو آپ نے اس پیراگراف کو پریسائز کر کے اس کی سمری بنایا، اور اس میں جو ہے آپ نے فردر جو ہے اس کو سمری بنانے کے بعد آپ نے پریسی بنانے کے بعد اس کو سوٹیبل ٹائٹل دینے کے بعد پھر وہ جو فردر 3 questions ہوتے ہیں ان میں آپ نے جو ہے اس میں وہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آنسر کویشچن دینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریسی جب آپ لکھتے ہیں تو مطلب آپ کو ٹوٹلی ڈفرینٹ ورڈز، ٹھیک ہے، ایکسپٹ ٹرمینالوجیز، آپ کو ٹوٹلی ڈفرینٹ ورڈز لکھنے ہوتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ جو سی ہیں وہ اسٹرکچر لکھنا ہوتا ہے۔ مطلب اگر سپوز اگر کہ پیسج جو ہے اٹ از ان ویری ڈیفیکلٹ لینگویج تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یو آر سپوز ٹو میک اٹ سمپل ون۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے سمپل لینگویج میں لکھنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے ریڈر اور رائٹر کے درمیان ایک برج کا کام کرے، مطلب کہ وہ اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ایزیلی وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے۔ اب ادھر جب بات آتی ہے کمپریہنشن کی تو کمپریہنشن کا بھی یہی صورتحال ہے کہ کمپریہنشن میں آپ نے جب آپ کو ایک پیسج آپ پڑھتے ہیں تو اس پیسج میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے پھر ان کویشچنس کے جو ہیں وہ آنسرس فگر آؤٹ وہاں سے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اب بعض بچے کیا مسٹیک کرتے ہیں، وہ جب ان کے سامنے پیسج آتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اسی جو ایز اٹ از بات لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ بالکل ریلیونٹ بھی نہ ہو تو اسی کو ایز اٹ از جو ہے وہ پیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ریزلٹنٹلی دے گیٹ نیگیٹو مارکس۔ ٹھیک ہے، ان کے اتنے، اور ایون اگر مارکس آئیں بھی تو بہت کم آتے ہیں۔ ٹھیک، تو دس از دا میجر فلا۔ اس میں ہم نے اس طرح نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ تو ڈیفینیٹلی بچوں والا کام ہوگا کہ ہمیں کویشچن نیچے 3 دی گئے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے آنسر بھی اس کے اندر ہی ہیں کمپریہنشن کے، تو ہم جو ہیں وہ ایز اٹ از اس کے آنسر لکھ دیں تو ڈیفینیٹلی اٹس گونا میک پرابلم۔ تو یہ تو بالکل مطلب قابل قبول بات نہیں ہے۔ تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے، اب اس کے لیے کیا ہے ضرورت، اس کے لیے ضرورت ہے کہ مطلب آپ جیسے پریسی رائٹنگ ہے اسی طرح پھر اس کے لیے بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو سی ووکیبلری، آپ کے پاس جو سا انگلش ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی آنی چاہیے۔ اب اگر آپ کو انگلش آتی ہے اور آپ اس کی پریسی بھی کر لیتے ہیں، دیکھیں آپ اگر اپنی جو بک ہے اس کا لاسٹ پیج اوپن کریں، ٹھیک ہے، اس کے لاسٹ پیج میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے، فار ایگزامپل یہ 393 پیج ہے، ٹھیک ہے، اس میں لاسٹ بک آف یور پیج آف یور بک، ٹھیک ہے،
اس میں کیا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ایک 20 مارکس کا جو سا وہ کوشچن ہے کہ واٹ از پریسی، گیو رولس ٹو رائٹ اے گڈ پریسی، ٹھیک ہے، 20 مارکس کی یہ ہو گئی. اس کے بعد جو سے باقی پھر 20 مارکس کا کیا ہے کہ ریڈ دا فالوئنگ پیسج اینڈ آنسر دا کوشچنز گیون ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ یہ جو سا ہے آپ پیسج پڑھیں اور اس میں جو سے آپ کو ایٹ دا اینڈ جو آپ کو آنسر کوشچن دیے ہیں کہ ان کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سولو کریں. اب اس میں دیکھیں کہ 3+3+3 تین کوشچنز پوچھے گئے ہیں، جیسے واٹ از دا فرسٹ تھنگ وچ اے اسکالر شوڈ بیئر ان مائنڈ. ٹھیک ہے، کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ ایک اسکالر کے دماغ میں ہونی چاہیے. ٹھیک، اب اس کے بعد آ جاتا ہے وائی شوڈ سم ایجوکیٹڈ پرسن ناٹ بی بلیمڈ فار ریڈنگ بکس فار میئر امیوزمنٹ. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ان سے وہ بلیم کیوں نہیں کیا جاتا جو کہ بکس کو صرف کس لیے پڑھتے ہیں، امیوزمنٹ کے لیے، فن وغیرہ کے لیے. اور اس کے بعد کیا آ جاتا ہے وٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریڈنگ اے ینگ مین از لائکلی ٹو ڈیولپ آفٹر پاسنگ تھرو اے کورس آف یونیورسٹی ٹریننگ. ٹھیک ہے، کیا ٹریننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا ریڈنگ کے لیے ایک عام آدمی کا، ایک جوان آدمی کا، کہ جو ایک کورس میں یونیورسٹی کا جو بھی کورس ہے اس سے گزرتے ہوئے وہ کرے گا. تو اس کے بعد فورتھ ون کیا ہوتا ہے کہ میک اے پریسی ود سوٹیبل ٹائٹل. اب کیا ہے کہ یہ جو فورتھ کوشچن ہے اٹس اے کائنڈ آف ڈفرینٹ کوشچن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پریویس کوشچنز. یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس میں کیا وہ پوچھتا ہے کہ میک اے پریسی ود دا سوٹیبل ٹائٹل، کہ مطلب یہ جو ابو مینشنڈ آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی یو آر سپوز ٹو میک اے پریسی ود سوٹیبل ٹائٹل. تو اس کے کیا ہوگا، اس کے لیے یو ول بی گیون 11 مارکس. ٹھیک ہے، اس کے آپ کو 11 مارکس کی ملیں گے، پریسی پلس آنسر، پریسی پلس سوٹیبل ٹائٹل. وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان سے آتے ہیں آنسر کوشچن، تو آنسر کوشچن جو ان سے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر میں سے دیکھتے ہوتے ہیں. چلے ہم فار ایگزامپل ہم پیج نمبر آپ اوپن کریں 314. ٹھیک ہے، اس 314 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پیراگراف جو ہے وہ ہم سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ ٹریکٹس آف لینڈ فرام وچ کول از obtained آر کالڈ کول فیلڈز. ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو آپ اس طرح کریں، میں آپ کو اس کے جو ہیں وہ جو ہیں آنسر کوشچن جو ہیں وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کوشچن کو فرسٹ آف آل ریڈنگ آفٹر ریڈنگ پیراگراف آپ نے پہلے خود ہی سے سولو کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ خود ہی سولو کر لیں گے تو اس کے بعد فردر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب ہمارے جو سے آنسرز ہیں وہ اس سے میچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو چلیں لیٹس بگن. What are coal fields? اس کے بعد آ جاتا ہے what is mine. And why is coal turned as a mineral? اس کے بعد تھرڈ میں آتا ہے how are the coal fields in India? Compared with those in England.
ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا مطلب آنسر. آپ نے یہ 3 کوشچن پڑھ لیے. اب یہ کیا ہے کوشچن؟ واٹ آر کولڈ فیلڈز. ٹھیک ہے، جو ان سے یہ کول کی فیلڈ ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے واٹ از مائن. ایک مائن کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جسے آپ کان وغیرہ کہتے ہیں، جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اینڈ وائی از کول ٹرنڈ ایز اے مائنرل. ٹھیک ہے، یہ جو ایک کول ہوتا ہے یہ ایک مائنرل میں کس طرح چینج ہوتا ہے. اس کے بعد لاسٹ کوشچن از ہاؤ آر دا کول فیلڈز ان انڈیا کمپیئرڈ ود دوز ان انگلینڈ. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ان سے کول فیلڈز انڈیا میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح جو ان سے ہیں ان کو ہم کمپیئر کیا جا سکتا ہے ان فیلڈ کے ساتھ جو کہ انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں. اب اوپر جو سے اس کا جو سے وہ پیراگراف دیا گیا ہے جو میں آپ کو ایک بار پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، جبکہ اتنا امپورٹنٹ جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ. ٹیکس آف لینڈ فرام وچ کول از obtained آر کالڈ کول فیلڈس. ٹھیک ہے، یہ وہ لینڈ ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، جہاں سے ایسی لینڈ جہاں سے ہم کوئلے کو اکٹھا کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کول فیلڈس کہتے ہیں. دے آر these so called fields are not on the surface of earth. یہ جو سی فیلڈز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ ارتھ کے اوپر نہیں ہوتی. لائک فیلڈز آف رائس اور ویٹ بٹ ایٹ سم ڈیپتھ بلو اٹ. جس طرح آپ کو پتا ہے چاول، گندم، آٹا، یہ سب چیزیں یا شوگر کین، اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ آن دا سرفیس آف ارتھ آپ کو اس میں مل جاتی ہے. لیکن جو ان سی کول ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جو فیلڈز ہوتی ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب they consist of layers of beds which run under the ground. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سی ہیں ایک لیئرز پائی جاتی بیڈس کی جو کیا کرتے ہیں اس کے انڈر گراؤنڈ کے جو ان سے انڈر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وین اے لیئر آف دس کائنڈ ہیز بین اوپن. جب اس طرح کی لیئر کو کیا جاتا ہے، لیئر ایک کائنڈ آف طے آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح طے نہیں ہوتی، اس طے کو جب کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے. دا اوپننگ از کالڈ اے مائن. تو اس اوپننگ کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کان کہتے ہیں. مطلب جب وہ طے جو ہے وہ زمین کے جو سرفیس میں ہوتی ہے اس کے اوپر ایک طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طے کو ختم کر کے جب آپ وہاں انٹر ہوں گے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک مائن ہوگی. مائن جس میں آپ جاتے ہیں مائن، تو جیسے کان وغیرہ ہوتی ہیں. اینڈ ہینس کول از کلاسڈ ایز اے مائنرل. اور پھر اس طرح کیا کہتے ہیں، ہم کول کو کیا کرتے ہیں؟ ایک مائنرل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مائنرل فور لائک فور یوزبل تھنگس. انڈیا possesses many coal fields. انڈیا میں کیا ہے کہ اب یہ here we are talking about the India, particularly India. just our focus should be on the India. ٹھیک ہے، کہ کیا ہے کہ جو سی کول انڈیا میں بہت زیادہ جو سی ہیں کول فیلڈز پائی جاتی ہیں، بٹ مچ فیور اینڈ اسمالر دین دوز آف انگلینڈ ان پروپورشن ٹو دا سائز آف دا کنٹری. ٹھیک ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اگر سائز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ یہ والی جو سی فیلڈز ہیں یہ انڈیا کے مقابلے میں، انگلینڈ کے مقابلے میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے، ہمیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کوشچن کا جو ہے وہ آنسر مل جاتا ہے اسی میں ہی. ہمیں تھرڈ کوشچن کا دا کول ٹو از آف انفیریئر کوالٹی. اب یہ جو کول ہے یہ جو یہاں سے ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ بھی ہمیں انفیریئر کوالٹی کی ملتی ہے، کہ مطلب ایک کم اتنی زیادہ اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے. It is without gas and it leaves much larger amount of ash when it is burnt. اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو سی ہے گیس جو سی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ بہت زیادہ ایش کیا ہوتی ہے، ایک کائنڈ آف جیسے آپ کہہ سکتے ہیں راکھ جسے آپ کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب اسے برن کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ اٹ از وداؤٹ گیس، یہ گیس کے بغیر ہوتی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جو سی ہے وہ جو راکھ ہے وہ نکلتی ہے، یہ چھوڑتی ہے کب؟ وین اٹ از برنڈ. تو کیا ڈیفینیٹلی اگر اٹ از لیکنگ ان آکسیجن تو وہ کیا ہوگا کہ کول کو کس مقصد کے لیے زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں؟ وی یوز کول فار گیٹنگ فائر. ٹھیک ہے، تو اب جب اس میں آکسیجن کی کمی ہے تو وہ کیا ہوگا کہ دیز آر سم آف دا ٹریٹس آف اے گڈ کول. لیکن اگر ایک کول میں بہت زیادہ کمی ہوگی اس چیز کی آکسیجن کی تو ڈیفینیٹلی اس سے کیا ہمیں نقصان پہنچے گا کہ اس کا جو ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے وہ آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرے گی فائر. تو کیا ہوگا کانسیکوینٹلی دیٹس وائی اٹ از کالڈ انفیریئر، اٹ از کالڈ انفیریئر کائنڈ آف کول کمپیئر ٹو انگلینڈ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فیلڈ جو ہیں انڈیا میں تو پائے جاتے ہیں، بٹ دے آر فیور دین دوز آف انگلینڈ. ٹھیک ہے، کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دا سائز اور پروپورشن آف اے کنٹری تو کیا ہے کہ انگلینڈ کے مقابلے میں یا انڈیا کے مقابلے میں تو ڈیفینیٹلی دے آر ان ویری لیس کوانٹٹی.
اب دیکھیں اس کے بعد پھر فورتھ کوشچن جو آ جاتا ہے وہ کیا ہے, میک اے پریسی آف دا پیسج given above. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے جس طرح میں آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو کوشچن ملے ہیں, آپ نے یہ لیکچر کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ جسٹ آپ کا جو پہلا کام ہے, آپ نے پہلے کیا کرنا ہے, جسٹ آپ نے کمپریہنشن کو پڑھنا ہے کلیئرلی, اور آپ نے یہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے الفاظ میں اس کا آنسر دینے کی کوشش کرنی ہے, اس کو خود ہی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے رولز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ رولز کیا ہونے چاہیے کہ آپ نے ورڈز جو سے ہیں وچ ہیز بین ریٹن وچ ہیز بین مینشن ان دا ٹیکسٹ بک اور ان دا پیسج, ٹھیک ہے, ان دا گیون پیسج, آپ نے اس میں سے کوئی بھی ورڈ جو سے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ بور نہ کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, یو آر سپوز ٹو رائٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ورڈز. اور اب کیا ہونا چاہیے کہ وہ اسٹرکچر, اور جو اسٹرکچر ہے کوشچن کا جیسے اسٹرکچر میں لکھا ہے اس میں نہیں آپ نے لکھنا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹرکچر میں اس کو لکھنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ مطلب رائٹر جو ریڈر ہوگا یا جو آپ کا ایگزامینر ڈیفینیٹلی ہوگا, اس کے اندر ایک بڑا پازیٹیو اسپیکٹ, بڑا پازیٹیو میسج آئے گا کہ مطلب اس کو جو سی ہے انگلش پہ فلی گریپ بھی حاصل ہے, اور اپارٹ فرام دیٹ اس نے جو سی ہے اس پیسج کو اچھے طریقے سے پڑھا بھی ہے اور اس کا اچھے طریقے سے آنسر بھی کیا ہے. تو اس سینس میں یہ جو سی ہے کمپریہنشن ریڈنگ جو سی ہے یہ بہت زیادہ اس سینس میں, اور آپ کو ایونچولی بھی یو ول گیٹ 9/9, ٹھیک ہے, آپ کو پورے کے پورے مارکس ملیں گے اف یور کوشچن از ٹوٹلی سیلف میڈ. اگر آپ کے کوشچن جو ہیں وہ سیلف میڈ ہیں تو آپ نے یو آر گوئنگ ٹو گیٹ گڈ مارکس, اور ایون یو ول گیٹ 9/9. اور پھر جب فورتھ کوشچن آ جاتا ہے میک اے پریسی, اب اس میں پریسی میں آپ کو جیسے میں نے سارے رولز بتائے ریگولیشنز کے کس طرح پریسی کو بناتے ہیں, واٹ آر دا کوالٹیز دیٹ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان دا پریسی. آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے پریسی جو سی ہے یہ بھی آپ نے وہ لیکچر تو آپ ڈیفینیٹلی لے چکے ہوں گے, تو ان رولز کو ان ٹیکنیکس کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس پیسج کی پریسی کرنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے, ود آؤٹ سینگ دا ٹیکسٹ بک. اور جیسے کہ اس میں دی ہے آلریڈی, لیکن آپ نے اس میں سے نہیں دیکھنی. کیوں, آپ جب آپ خود ہی اب اس کی پریسی اس پیراگراف کی بنائیں گے تو کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں آپ کو پتا چلے گا کہ واٹ آر یور فلاز, ٹھیک ہے, ویئر آر یور ڈیفیشنسیز, واٹ آر یور لیکنگس. تو کیا ہوگا کانسیکوینٹلی یو ول بی ایبل ٹو اوور کم دیم بفور یور ایگزامس. کیونکہ ایگزامز آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ان دا نیئر فیوچر, تو آپ کے پاس یو آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو اس لیے یہ جو پریکٹس ہے, پریکٹس از دا کور تھنگ دیٹ میکس اٹ پاسبل فار یو ٹو گیٹ کمانڈ آن دس سبجیکٹ, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ کو پہلے کوئی بھی پیسج ہے, کوئی بھی چیزیں جتنے بھی اس میں پیسج گیون دیے گئے ہیں, اور ایون ان دا پاسٹ پیپرز, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جو فرسٹ آف آل یہ والے جون سے ہیں, یہ جو سولڈ ہیں یا انسولڈ ہیں, ان کو آپ نے خود ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد جب آپ پاسٹ پیپر میں جائیں گے تو پاسٹ پیپر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی مطلب ٹاپکس ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. آپ نے اس کی اگر مطلب فار ایگزامپل کوئی ڈیفیکلٹ ہے تو آپ نے اس کی پریسی بنانی ہے, اس کے جو آنسر کویشچن ہے وہ لکھنے ہیں پاسٹ پیپرز کے, اور وہ آپ جو سے ہیں وہ مجھے آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں تھرو فیس بک اور تھرو واٹس ایپ, تو آپ مجھے چیک کرا سکتے ہیں. تو آئی ول انشاءاللہ چیک یور پیسی اینڈ دیز کویشچن آنسرز, ٹھیک ہے, آف کمپریہنشن. اب اس میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اب آگے جو ہے نیکسٹ ہے, اس میں اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے, یہ جون سی ہیں دیز آر کائنڈ آف ماڈل پیپر, ٹھیک ہے. ان میں سے موسٹلی جون سے آپ سے نہیں پوچھا جاتا. کیوں, کیونکہ آپ جب ایگزام میں بیٹھیں گے تو یو ول فیس نیو سچویشن, ٹھیک ہے. آپ کو ایک نیو پیراگراف, اور موسٹ آف دا ٹائم اٹ ول بی ان سین, یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو کیا ہوگا کہ یو نیڈ ٹو بی ویری پریپیئرڈ. آپ اگر پریپیئرڈ نہیں ہوں گے, یو ہیو ناٹ ڈن پریکٹس, تو پھر ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو سفر, اور پھر اس سے کیا ہوگا ایونچولی اٹ ول لیو نیگیٹو امپیکٹ آن یور اوور آل ریزلٹ. تو اس لیے میں آپ کو جو ہے اس کے بعد
میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس کو آپ جو سے اپنے اون پہ کریں. اگر ڈیفینیٹلی یہ آپ کے سامنے کوشچن ہیں, پیراگراف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور اگر آپ اس کو ایز اٹ از سولو کر کے لکھ لیں گے تو یہ کیا ہوگا, اٹ ول بی فار یور اون سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو جب پیپر میں لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کیا ہوں گی, پرابلمس کریٹ ہوں گی. اس لیے آئی سجیسٹ یو کہ آپ جو سے ہیں اس کو اچھے طریقے سے خود ہی پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو خود ہی سولو کریں. تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو ہے یہ جو سی ایک بار, دو بار, تین بار انیشیلی یو ول بی فیسڈ ود مینی ڈیفیکلٹیز, اور آپ کو یو ول ریئلائز اور یو ول گیٹ ٹو نو دیٹ لائک آئی نو نتھنگ. تو پھر کیا ہوگا, جیسے آئی آلریڈی ٹولڈ یو, میں آپ کو کتنی بار بتاتا ہوں کہ سلولی اینڈ گریجولی کیا ہوتا ہے کہ وی بیکم اکسٹمڈ ٹو سم تھنگ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمیں جو ان سے ٹیکنیک کا, کوالٹیز کا, ہر چیز کا, ہم جو چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے دے جسٹ بیکم اے کائنڈ آف فن فار اس. ٹھیک ہے, اور ایون ہمیں انہیں کرنے میں مزہ آتا ہے. انیشلی وی آر فیلڈ ود ملٹیپل چیلنجز, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایز دا ٹائم پاسز ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انہیں چیزوں کو کرنے میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے, اور وہ دے بیکم اے کائنڈ آف ہابی, اور دے بیکم اے کائنڈ آف ہیبٹ فار اس. اور جب یہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ یو گیٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ تھنگ. تو پھر ایونچولی جو ہے وہ پھر آپ کو جیسی بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے, جو بھی ہو, آپ جو سے یو ول بی ایبل ٹو پاس دیم. اب یہ تو ہو گیا ہمارا جو ہے کمپریہینشن. ٹھیک ہے, اس میں آگے جو سے آپ باقی سارے دیکھ لیں گے, 3, 4, 5 آلموسٹ جو سے ہیں یہ آپ کو پریکٹس ایکسرسائز جو سی ہیں وہ کتنی دی گئی ہیں. پریکٹس ایکسرسائز جو ہیں وہ آپ کو 317 ٹو آن ورڈ 3 یہ آپ کو دی گئی ہیں آلموسٹ 322 تک پیجز. جو 10 ایکسرسائز جو سی ہیں یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان کی, اور آپ اگر ان میں سے 2, 3, 4 کی پریکٹس کر کے تو وہ چیک بھی کروا سکتے ہیں, یا آپ ویسے گھر سے یا کسی سے بھی مطلب آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور اس کے علاوہ جو سی ہیں یہ جو سولڈ ایکسرسائز ہیں یہ ہیں 1, 2, یہ ہیں پیج نمبر 314 سے آن ورڈ. یہ ہیں جی 3 جی, یہ آپ کو 3 جو سی ہیں نا یہ سولڈ ہیں. تو یہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, یہ کائنڈ آف ماڈل پیپر ہے. آپ نے یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریم اٹ ایٹ آل. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ آپ نے یہ جو سامنے آپ کے لکھی ہیں کہ یہ 4-5 ایکسرسائز نہیں ہیں جو سولڈ ہیں وہ آپ نے کر لی ہیں, کسی ٹیچر سے کروا لی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ والا پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آن ٹو سم ایکسٹینڈ آپ جو سے ایسے میں اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن اگر وین اٹ کمس ٹو سالونگ اپ کمپریہینشن اور اینڈ پریسی, تو آپ کو کیا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو انکاؤنٹر اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سچویشن. آپ کو یو ول بی گیون اے نیو پیراگراف. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اس کے رولز, ریگولیشنز اور اس کی پریکٹس نہیں ہے, ونس اگین لیٹ می ریپیٹ, اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں آپ کے جو سے ہیں آپ ادھر کچھ بھی پرفارم اچھا نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ونس اگین میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ جو پیراگراف ہیں میں بھی اس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ مطلب پاسبلٹی ہے کہ ایگزامینر اگر چاہے تو انہی میں سے کوئی دے دے, اور لیکن جو ان مور اگر آپ پاسٹ پیپرز بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی شاید ہی کوئی ریئر ایگزامپل ملے گا جس میں جو ہے فرام یور بک آپ کو جو ہے یہ پیراگراف جو ہے وہ ملتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے, ونس اگین آئی ریپیٹ, کہ آپ نے یہ جو ہے ان کو فرام پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ پیپر میں اس طرح پوچھا گیا تو میں نے اس طرح اس کے جو مطلب ایز اٹ از دے دوں گا, میں کرائم کر لوں گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کا ان کو جسٹ فار ٹیک دیم جسٹ فار دا پریکٹس. آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے ان کی, اور آگے جو فردر میں نے آپ کو بتایا پریکٹس والے اور جو پھر پاسٹ پیپر میں آئے ہیں, اور پھر آپ ان سب کو کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کہ آگے جتنا مرضی مشکل بھی کوئی آ جائے تو آپ جو سے وہ اسے ایزیلی کر لیں گے. اسی طرح پھر آگے پیراگراف 2 ہے, اس میں سولڈ ایکسرسائز جو سی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ کون سی ہے. سید احمد ہیڈ گون ٹو لندن آن اے ڈوئل مشن ٹو لرن اینڈ ٹو ٹیچ. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ سید احمد از ون آف دا کریکٹرز, جو کیا ہوتا ہے کہ وہ انگلینڈ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کس لیے, ڈوئل مشن کے لیے, 2 مقاصد کے لیے, کیا, ٹو لرن اینڈ ٹو ٹیچ, کہ وہ سیکھ بھی سکے اور پڑھا بھی سکے.
His mission of learning was fulfilled as well as it might be in a year and 5 months. ٹھیک ہے, ان کا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا, as well as it might be in a year and 5 months. کتنی دیر میں؟ it took him almost 1.5 years ٹو کمپلیٹ ہز مشن. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اس میں آپ نے کس طرح اس کو پریسی کو, فار ایگزامپل اگر لیٹ سپوز اگر ہم اس کی اب پریسی بھی تو ڈیفینیٹلی کرنی ہے, تو اب یہ جو ایگزامپل لکھنا ہے, یہ جو ایک پیراگراف لکھا ہے, پوری ایک لائن لکھی ہے سینٹینس, آپ نے اس کے کیا کرنا ہے, ہز مشن, یہ اب کتنے ورڈ بنتے ہیں, ہز مشن آف لرننگ واز فلفلڈ ایز ویل ایز اٹ مائٹ بی ان ایئر اینڈ 5 months. تو کیا کرنا ہے, اٹ ٹک ہم اونلی 1.5 years ٹو فلفل ہز ڈریم. ٹھیک ہے, یا فلفل ہز مشن. ٹھیک ہے, اس کا جو بھی مشن تھا اس نے اسے 1.5 years میں کر لیا. تو دس از ہاؤ یو میک اے پریسی, دس از ہاؤ یو ٹوٹلی چینج دا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں آپ ان کو پھر کنسائز ورڈ میں بھی لکھتے ہیں. اس کے بعد کیا, ہی ہیڈ لرنڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ وٹ واز دیئر, اس نے اتنا کچھ کافی سمجھ لیا تھا کہ وہاں کیا ہے, ان دا کریکٹر مینرز مورز اینڈ انسٹیٹیوشنز آف دا برٹش. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ہی وینٹ ٹو دا برٹش, تو اس نے اس چیزوں کو سمجھ لیا تھا کہ ان میں کریکٹرز میں, مینرز میں, مورز طریقے جو ہوتے ہیں اور ان کے انسٹیٹیوشن برٹش میں ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس نے ایزیلی سمجھ لیا تھا. وچ ہیڈ میڈ دیم رولرز آف واسٹ امپائر, جو کیا کرتے ہیں ان کو اس پورے واسٹ امپائر کا کیا بنا دیتے ہیں, رولر بنا دیتے ہیں. اب یہ جو سے مے بی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ سر سید احمد خان, تو ہی وینٹ ٹو انگلینڈ فار گیٹنگ ہائر ایجوکیشن. تو اب وائی, بیکاز ہی واز اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف ایجوکیشن, ان کو یہ لگتا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن از دا اونلی تھنگ دیٹ کین چینج دا کنڈیشن آف دا مسلم آف سب کانٹیننٹ. تو اس میں کیا کیا کہ انہوں نے مطلب وہ اس لیے وہاں گئے کہ مطلب آخر وٹ میک دم رولرز. ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر ہم اب یہ جو پیسج ہوتے ہیں یہ ہمیں دے آلسو ٹیل اس اباؤٹ دا ہسٹری. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو سے ہسٹوریکل اسپیکٹس, اور جیسے آپ دیکھیں لاسٹ میں ہم نے کول اور مائن وغیرہ کا پڑھا, تو اس میں ڈیفینیٹلی دیٹ واز بینیفیشیل فار اس, ہمیں جس میں چیزوں کو پتا چلا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے, وی نو اباؤٹ دا ہسٹری, کہ ہسٹری میں کیا کیا کام ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے وہ برٹش گئے ان کی ایجوکیشن لینے کے لیے کہ آخر کون سی چیز ہے جو انہوں نے اتنی زیادہ دنیا کو کولونائزڈ کر لیا, اتنی زیادہ, جیسے سب کانٹیننٹ ہمارا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ سب جو ان سے تھے, دے ور آلسو دا پارٹ آف انگلینڈ, وہ یہ بھی ان کے انڈر تھے. اب ہز ٹیچنگ مشن, اس کی جو ٹیچنگ کا مشن تھا, ہو واز ناٹ سو سکسیسفل, وہ اتنا زیادہ سکسیسفل نہ ہوا. دا برٹش ور ناٹ انٹرسٹنگ ان بینگ ٹاٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپیکٹ اسلام. اب برٹش جو ان سے تھے وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ وہ جو ان سے ہیں وہ اسلام اور کو سمجھ سکیں یا ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں یا اس کی ریسپیکٹ کر سکیں. وائی, بیکاز دے کرسچن, تو اس لیے جو ان سے وہ اس کی کسی نے اتنی نہیں بات سنی. واٹ ایف آئی واز دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ, اب کیا میں اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین جو ان سے وہ ریلیجن ہے, دے ہیڈ مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو تھنک اباؤٹ, لیکن ان کے پاس کیا تھی, ان کے پاس اور بہت سی امپورٹنٹ تھنگس تھی جن کو بارے میں وہ سوچ سکتے تھے. ایز فار ایگزامپل, جیسے کہ مثال کے طور پہ دا ڈسکوریز اینڈ انوینشنز آف سائنس, جو دریافت اور جو سائنس کی جو ترقیاں ہیں, یا جو دا ریفارمز آف سوسائٹی کی جو ریفارمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہیومن پروگریس کے انسان کی جو ترقی ہے, فریڈم آف تھاٹ کے جو انسان کو ایک آزادی رائے ملتی ہے, انڈیویجول لبرٹی, ایک ہر انسان کی جو ان سے لبرٹی ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے. ایز فار ریلیجن, اور پھر جہاں تک ریلیجن کی بات ہے, ویل اف اٹ واز نیسیسری اور یوزفل ٹو ہیو ریلیجن, اگر یہ ضروری ہے یا پھر یہ ایک یوزفل مفید چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک ریلیجن ہو. کرسچینٹی واز گڈ انف فار دیم, کہ اب جب وہ ان کے لیے ہم مطلب ریلیجن کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن میں انہوں نے ان کی پرائرٹیز تھی جو, ٹھیک ہے, جس میں کیا تھا کہ واٹ واز فریڈم آف اسپیچ, اس کے بعد انڈیویجول لبرٹی, یہ سب چیزیں جو تھی دے ور مور امپورٹنٹ فار دیم. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اوکے, اف سم ون نیڈز ریلیجن, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی ریلیجن از دا اٹس اے کائنڈ آف ریلیف فار آور سول. ٹھیک ہے, یہ ہمیں ہماری سول کو جو ان سے وہ ریلیف دیتی ہے.
تو اگر ٹھیک ہے ریلیجن کی ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی اٹ واز گڈ فار اس. لیکن اگر ریلیجن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب وہ ہمارے لیے کرسچینٹی جو سی ہے جس کو وی آر آلریڈی فالوورز، ٹھیک ہے، جو ہم بائبل پہ یقین کرتے ہیں تو ہمارے لیے کرسچینٹی انف ہے. ویدر ایز اے میتھڈولوجی، چاہے وہ ایک میتھڈولوجی اور ایز اے مورل کوڈ، یا پھر وہ ایک مورل کوڈ ہو. مورل کوڈ کے مطلب کس طرح اخلاقیات کو یا میتھڈولوجی کے کس طرح کون سے طریقوں سے زندگی گزارنی، اور ایز اے ریچول کانگریگیشن ٹو پریچ ٹو، ٹھیک ہے، یا پھر ایک مطلب یہ ہوتی ہے کہ ایک کائنڈ آف عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ پریچ کر سکتے ہیں، آگے اس کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں. دیز ہی کوڈ فائنڈ اونلی انڈیا. اب یہ چیزیں وہ کہاں فائنڈ کرتا تھا؟ یہ صرف انہیں انڈیا میں ملی. سو ہی کیم بیک ہوم فل آف امبیشیس پلانس ٹو امپارٹ ٹو ہز مسلم کنٹری مین آل دیٹ ہی ہیڈ لرنڈ ان انگلینڈ. اب کیا ہوا کہ ان شارٹ کہ وہ پاکستان انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں واپس آ گئے، تو کس مقصد کے ساتھ کہ وہ اب جون سی جتنی بھی انہوں نے وہاں سے انگلینڈ سے اپنی ایجوکیشن یا جو بھی چیزیں حاصل کی ہیں وہ یہاں آگے کیا کریں گے، وہ یہاں آگے مسلمانوں کے اندر وہ اس کو امپارٹ کریں گے. اور پھر کیا ہو گیا، ایز ویل ایز دیٹ ہی ہیڈ گون دیئر ٹو ٹیچ بٹ ہی ہیڈ بین انیبل ٹو. اور کیا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ انگلینڈ گئے تھے کہ ساتھ وہ اپارٹ فرام لرننگ وہ ہی ول آلسو ٹیچ دیم، لیکن کیا ہوا تھا ان دیٹ ہی فیل ٹو ڈو سو. اب اس میں دیکھیں، اب وٹ ڈیڈ سید احمد لرن ان انگلینڈ، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، وداؤٹ سیئنگ دا آنسرز آف دا آنسرز وچ ہیو بین مینشنڈ ان بلو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے وہاں سے کیا سیکھا. کہ انہوں نے سیکھا کہ ہاؤ دا کریکٹر از میڈ، ٹھیک ہے، وٹ آر دا رول آف دا انسٹیٹیوشنز، وٹ آر دا ways to spend a life, ٹھیک ہے. These are more important things than religion, ٹھیک ہے. These are the more important things. اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. یہ چیزیں تھی جو سر سید احمد خان نے فرام انگلینڈ سیکھی. اس کے بعد ہے وٹ ور دا برٹش انٹرسٹڈ ان، ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے، ہم پیسج میں پڑھ چکے ہیں کہ برٹش ور انٹرسٹڈ ان ریڈنگ. برٹش کس چیز میں انٹرسٹڈ تھے؟ برٹش ور انٹرسٹڈ ان ڈسکورنگ نیو تھنگز. دے ور انٹرسٹڈ ان انوینشن آف سائنسز، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا تھے؟ دے وانٹیڈ ٹو برنگ ریفارمز ان دیئر سوسائٹی. دے وانٹیڈ ٹو کولونائز دا ورلڈ. دے وانٹیڈ ٹو رول ایوری ویئر. دے وانٹیڈ ٹو سی دا پروگریسڈ اینڈ ڈیولپڈ ورلڈ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا تھے؟ دے ور ان فیور آف فریڈم آف تھاٹ اینڈ انڈیویجل لبرٹی. اور یہ جو سب چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی دے مسٹ بی دا پارٹ آف اے کنٹری فار ایوری انڈیویجل. اگر کیا ہے کہ اف یو آر گیون اے فریڈم آف اسپیچ، یو آر گیون انڈیویجل لبرٹی، تو کیا ہے کہ یو ول لیو فار بیٹر، یو ول لیو اے ویری بیٹر لائف، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے تو آپ اپنی آزادی رائے کا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں دنیا کو، لوگوں کو کہ میری یہ پرسنل آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے. ہر بندے کی انڈیویجول کی جو پرسنل آبزرویشن کو جب وین اٹ از ویلیوڈ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کنٹری میں بہت سے ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چینج کر سکتے ہیں. ایون آپ نے وہ کوٹیشن سنی ہوگی کہ ایک ہم جن سے وی آر آلویز ون اسٹیپ اوے، ون اسٹیپ بلو سکسیس، ٹھیک ہے. ہم جو سے کسی بھی ٹائم میں کسی بھی چیز میں ہم جو سے ایک آئیڈیا، ایک اسٹیپ، ایک پازیٹیو تھنگ، ایک جو سا ٹرن وہ ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ اٹ کین گیو اس این انٹائرلی نیو ورلڈ، ٹھیک ہے. اٹ کین پروو ایز اے یو ٹرن فار اس، ٹھیک ہے. یو ٹرن ان دا سینس کہ اٹ ول لیڈ اس ٹوورڈ اندر لورڈ اینڈ دیٹ روڈ میں لیڈ اس ٹوورڈ دا گلوری، ٹوورڈ اوور ڈیسٹینیشن، ٹوورڈ اوور گول، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہے وائی دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان اسلام. اب وہ اسلام میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں تھے؟ اس کے پاس بھی ہمارا آنسر ہے کہ دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان اسلام. وائی؟ بیکاز فرسٹ آف آل دے ور ناٹ نو مور انٹرسٹڈ ان ریلیجن. اور اس کے بعد اف دے کنسیڈر کرسچینٹی دیئر مین ریلیجن. اور اس لیے کیا تھے؟ دے ور مور انٹرسٹڈ ان کرسچینٹی دین اسلام. اس کے بعد ہے وٹ پلان ڈیڈ سر سید احمد ہیو ٹو کمپلیش آن کمنگ بیک ہوم. اب جو ان سے گھر واپس آنے کے بعد، مطلب سب کانٹیننٹ میں آنے کے بعد، وٹ ور دا پلان لیفٹ ان دا مائنڈ آف سر سید احمد خان. اب ان کے پاس کیا تھے پلان؟ ان کے پاس ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا تھا کہ وٹ ایور آئی لرن فرام انگلینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ دا مسلم اور دا پیپل آف انڈیا. تو کیا ہوگا؟ ریزلٹنٹلی دے ول آلسو بیکم سکسیزفل لائک یورپینس. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ وداؤٹ سینگ دا آنسرز آف دا اباؤ پیراگراف، ہم نے جو ہے کتنی آسانی سے ہم نے جسٹ اس کو پیراگراف کو سمجھے اور اس کی جو سی ہے وہ ہم نے وہ چیزوں کو دیکھ لیا.
اب ایک جو میں آپ کو سب سے ان چیزوں میں سب سے زیادہ کام کی جو بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اب کوشچن جو سے ہیں آپ کو، اب آپ کو پیراگراف آنا ہے نا، پیراگراف میں ہی آپ نے اسی کی پریسی کرنی ہے اور اسی کی جو سی آپ نے وہ یہ جو ہیں آنسر کوشچن کرنے ہیں۔ اب جب پیراگراف آتا ہے تو پیراگراف میں ڈیفینیٹلی اس نے جو کمپریہنشن کے لیے ہوتے ہیں اس میں جو ان سے مین کوشچن ہوتے ہیں دیٹ از دا کور آئیڈیا آف پریسی، جس میں آپ نے جو جو کوشچنس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے وہ آلریڈی جو سے ہیں آپ کے کوشچن میں ان کو مل جاتے ہیں، جس سے دیکھیں کہ وٹ ڈڈ سید احمد لرن ان انگلینڈ، وٹ ڈڈ سر سید احمد لرن ان انگلینڈ، سر سید احمد خان نے لندن میں کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس کیا کیا کوشچن ہیں جو ہم نے ہائی لائٹ کرنے ہیں کہ وائی ڈڈ ہی گو دیئر، ٹھیک ہے، ہی وینٹ دیئر فار لرننگ اینڈ ٹیچنگ، ٹھیک ہے، یہ سمپل آپ لائن کر دی۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے انہوں نے وہاں جا کے سیکھا کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں جا کے سیکھا کہ مطلب ان وچ تھنگز دے آر انٹرسٹیڈ۔ اس کے بعد انہوں نے کیا سیکھا کہ واٹ آر دیئر پرائرٹیز، ایدر دے گیو پرائرٹی ٹو ریلیجن اور پریکٹیکل تھنگس، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ پریکٹیکل تھنگز آر آلویز دیئر پرائرٹیز۔ اس کے بعد پھر آپ کو چلتا ہے کہ وائی دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ ان اسلام بیکاز دے ہیو دیئر اون ریلیجن۔ تو یہ جو سے یہ کوشچنس جو سے ہیں دیز آر دا کور آئیڈیاز آف پریسی، دیز آر دا کور آئیڈیاز وین یو آر گوئنگ ٹو اٹمپٹ یور پریسی، جس میں آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل پروو ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کوشچن ہے، آپ نے اپنی پریسی میں ان سمپل ورڈز آپ نے جو سے ان موسٹ آف دا کیسز ان موسٹ آف دا ٹائمز آپ نے اپنی پریسی میں انہی کوشچنس کے آلموسٹ آنسرز لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ کوشچن جو سے ہیں وہ آپ کو جن سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آؤٹ لائن آپ نے بنانی ہے پریسی کے لیے کہ مطلب یہ پوائنٹس کو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ان میں پریسی، ٹھیک ہے، کہ دیز سیم ٹو بی امپورٹنٹ اینڈ ڈسٹنگوش امپورٹنٹ فرام دا ان امپورٹنٹ پیراگرافس۔ تو اس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے یو گیٹ ٹو نو کہ اچھا یہ والے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تو ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی ایم گونا ایڈ دم ان مائی پریسی۔ تو ان کے آپ نے کائنڈ آف آنسر دینے ہیں ان یور اون لینگویج، تو کیا ہوگا کہ اٹ ول آلسو فلفل یور پرپز آف رائٹنگ اے پریسی، آپ کی پریسی بھی ہو جائے گی، آپ کے آنسر کوشچن بھی ہو جائیں گے، اور ان دس وے آپ کے پاس یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو فرام دیس کوشچن یو ول آلسو بی ایبل ٹو گیٹ اے یوزفل اور گیٹ اے سوٹیبل ٹائٹل، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائٹل بھی جو سے آپ دے پائیں گے۔ اب آپ نے یہ چیزیں اکثر میں آپ کو پھر بتا دوں، میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس فارگیٹ ٹو ایڈ دا ٹائٹل، ٹھیک ہے، وداؤٹ ٹائٹل یو آرنٹ گوئنگ ٹو گیٹ گڈ مارکس، تو اس لیے جو ہے ڈونٹ فارگیٹ ٹو ایڈ دا ٹائٹل جو ہے اٹ ول ایونچولی گیو یو گڈ مارکس، اور اٹ گیو دا کائنڈ آف سینس دیٹ کہ ہی روٹ سم تھنگ ان ہز اکارڈنگ ٹو ہز اون آئیڈیاز، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ہز اون مائنڈ۔ تو یہ جو سی چیزیں ہیں یہ ٹائٹل دینا، اس کے بعد پھر یہ آنسر کوشچن آئی تھنک آئی ہیو اٹس انف، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے لیول پہ دیکھیں تو میرے خیال سے کمپریہنشن کے بارے میں پریسی کے بارے میں یہ جو سے ہمارے آلموسٹ اس کے 40 مارکس بنتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو آپ کو کوشچن آئے گا نا کہ واٹ آر دا کوالٹیز یا پھر واٹ آف اے گڈ پریسی رائٹنگ، یا پھر کیا ہے کہ واٹ آر دا ٹیکنیکس آف رائٹنگ اے گڈ پریسی، ایک تو 20 مارکس کا یہ ہو گیا، اور 20 مارکس کا اگر آپ یہ کر لیتے ہیں کہ مطلب اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تو وہ ٹیکنیکس یا وہ کوالٹیز لکھی ہیں نا جس کی آپ نے وہ ڈیفائن کر دینا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یو ول بی گیون اے کائنڈ آف پیراگراف، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے فرسٹ آف آل آپ نے آنسر کوشچن دینے ہیں اس کے، اور پھر آفٹر گیونگ آنسر کوشچن آپ نے کیا کرنا ہے یو ول رائٹ اے کائنڈ آف پریسی، ٹھیک ہے۔ اب وہ پریسی کے لیے بھی میں نے آپ کو رول بتا دیا کہ آپ کو میں نے ایک ہنٹ دیا ہے بہت زیادہ، ایک کائنڈ آف فارمولا کیا ہے کہ آپ نے جو سے اس میں مین کوشچن دیے ہوتے ہیں وہی تو مین آئیڈیاز ہوتے ہیں، دیٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز آف فرام دیٹ پیراگراف۔ تو انہی میں سے انہی آنسر کوشچن کی بیس میں آپ نے پریسی بھی بنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے جواب اپنی لینگویج میں دے کے، اور پھر انہی جو سے یہ جو آنسر کوشچن ہوتے ہیں آپ نے اس کو دیکھ کے اس کے آئیڈیا کو پڑھ کے کہ واٹ از دا مین آئیڈیا آف، آپ نے پھر ان یور اون لینگویج آپ نے جو سے اس کے آنسر جو سے دینے ہوتے ہیں۔ اور ونس اگین لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ اٹ ول ٹیک ٹائم، ٹھیک ہے، اٹس ٹائم کنزیومنگ پروسیس، اور کیا ہے اٹ آلسو ڈیمانڈس پریکٹس، تو پریکٹس جو سی آپ جتنی زیادہ کریں گے آپ اتنے زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے اور یو ول گیٹ گڈ مارکس۔ تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ، آئی تھنک آئی ہیو سکسیسفلی ڈیلیورڈ مائی لیکچر۔ اور اگر آپ کو پھر بھی ان میں کمپریہنشن میں یا پھر پریسی رائٹنگ میں اب تک ہمارے یہ 3rd لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی پیش آئے تو کیا ہے کہ یو کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ می،
اور یو میں کنسلٹ کے مطلب کس طرح اس چیز کو، اگر کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لیکنگ رہ گئی ہے، کوئی بھی ابھی بھی ڈیفیشنسی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ ان تھری جو پریسی رائٹنگ اور اس کے بعد ان کی کوالٹیز، اس کی ٹیکنیکس، ان چیزوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز ابھی مسنگ ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ مجھ سے دوبارہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ول بی دیئر ٹو آنسر آل آف یور کوشچنس. تو اب آپ جو ہیں آپ نے یہ 2 پیراگراف ہم نے کیے ہیں جسٹ فار یور، میں یہ جو ہیں یہ جسٹ میں نے آپ کو جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب آپ جو سے باقی اس کے پیراگراف ہیں جو جیسے سولڈ ایکسرسائز سولڈ ایکسرسائز، پہلے آپ سولڈ کو کریں گے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ سولڈ کو کریں گے تو آپ کو پہلے اپنے ورڈ میں کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ اپنے اپنے کوشچنز کو اور سوری آنسرز کو، اور اس کے بعد اپنی پریسی کو اس بک کے ساتھ میچ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا میں نے یہ مسٹیکس کی ہیں. تو پھر آپ ان کو پہلے فرسٹ آف آل آپ ان کو کریکٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جو سی انسولڈ جو سی ایکسرسائز ان کی طرف جائیں گے. تو پھر جو ہے وہ آپ کا کام جو ہے وہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور پھر آپ جو ہے پیپر میں بھی اچھے طریقے سے لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.